طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herballights.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپار بروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ہمارے خاندانی معالج پروگرام صحت اور حکمت لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، جس کو ہم دیسی طریقہ علاج، جڑی بوٹی طریقہ علاج یا آیورویدک طریقہ علاج یا اس کو یونانی طریقہ علاج سے پوری دنیا میں لوگ اس سے واقف ہیں، اور یہ وہ طریقہ علاج ہے کہ نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کرہ ارض میں بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے عطا کیے ہیں، اور اس لیے پیدا کیے ہیں کہ جب انسان کسی بھی تکلیف یا مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنی صحت کو بہتر کر سکے۔ اب اس کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے کہ ہر انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں کس سچویشن میں فائدہ مند ہیں، اور اسی لیے جو سنی سنائی لوگ باتوں سے جو ہے ایک دوسرے کے بتائے ہوئے چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو ساروں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر جڑی بوٹی کا جس طرح مزاج مختلف ہوتا ہے اپنی ہم شکل جڑی بوٹیوں سے، اسی طرح انسان کا مزاج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور جو ماہر معالج ہوتا ہے، جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس فیلڈ میں تجربہ رکھتا ہے، جس کا کوئی خاندانی پس منظر ہوتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے ان چیزوں پر عبور ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے مریض کی نبض دیکھتا ہے۔ مریض کی نبض سے یہ تعین کرتا ہے کہ مریض کی پوری ہسٹری لی جاتی ہے، مریض کی نبض سے مریض کا جو ہے مزاج جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کا مزاج کیا ہے۔ مریض کا مزاج گرم ہے، سرد ہے، معتدل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کی اور علامات کیا ہیں۔ مرض جو ہے عمومی طور پر جو ہے کمپلیکس سچویشن والے ہوتے ہیں، کہ جس کو بلڈ پریشر ہے، ہو سکتا ہے اس کو کڈنی کا پرابلم بھی ہو، اس کو ڈائبٹیز بھی ہو۔ اس طرح مختلف سچویشن میں معالج جو ہوتا ہے، جو تجربہ کار معالج ہوتا ہے، وہ ساری جو ہے ہسٹری وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر جو ہے بہتر کوشش کرتا ہے کہ اس کا حل جو ہے کس طرح کیا جائے، اور اس کے لیے وہ پھر تلاش کرتا ہے کہ مریض کا مزاج اور جڑی بوٹی کا مزاج جو ایک دوسرے پر پرفیکٹ ثابت ہوں، تو اس کا تلاش یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ مفرد یا اس کے ساتھ اور جڑی بوٹیوں کا کمبینیشن بنا کر وہ دیا جائے، تاکہ اس کا مزاج اور مریض کا مزاج کے مطابق جو ہے ریمیڈی بن جائے،
اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال دے تو بہت سے مریض جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی جو طریقہ علاج ہے اگر اس میں کوئی بھی کامیابی نہ ہوتی ہو تو وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو طبی طریقہ علاج جس کو ہم ہربل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں یا نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، یہ وہ طریقہ علاج ہے جو نباتات یعنی کہ جڑی بوٹیوں کا طریقہ علاج ہے، اور یہ وہ طریقہ علاج ہے جو صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں عطا کیا ہے، اور موسم کے مطابق جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس خطہ میں ہم رہتے ہیں اس خطہ کے موسم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے عطا کیے ہیں، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی علاقے میں وہ بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانہ ان کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کس طرح استعمال کرنی ہے، کتنی مقدار میں کرنی ہے، کیسے اس کو بنانا ہے، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کی ٹہنیاں، اس کے بیج، اس کی جڑ، کون سا حصہ اس کا استعمال کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی ہم گھر میں کوئی چیز پکاتے ہیں، کوئی سبزی پکاتے ہیں، کوئی چیز پکاتے ہیں، ہر ایک کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح طب کو سمجھنے والے جو معالج ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، حکمہ ہوتے ہیں، وہ فارمیسی کو اس کی سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چیز کو تیار کرتے ہیں، تبھی فائدہ ممکن ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جو وقت گزارا ہم نے پریکٹیکل نالج حاصل کرنے کے لیے، جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے لیے ہمیں بزرگوں کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ان کے جو لیکچر دیے انہوں نے، وہ ہمیں آج بھی اسی طرح یاد ہیں جیسے کہ کل کی بات ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا ایک نام تھا، ہر ٹائم ان کے کلینک میں رش لگا رہتا تھا اور بڑی بڑی دور سے لوگ آتے تھے، اور سب ہی پیچیدہ امراض کے لیے، خصوصی طور پر بے اولادی، انفرٹیلٹی کے بے شمار مریض ہوتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے رپورٹس کا جو ہے وہ بڑا توجہ کے ساتھ اس پر اسٹڈی کرنے کے بعد پھر جو ہے اگر مرد میں مسائل ہیں تو اس کے لیے دوائی دی جاتی، اگر بوتھ میں ہیں، فیمیل اور میل دونوں میں مسائل ہیں تو دونوں کے لیے جو ہے ایسی ان کے تجربات تھے، ایسی ان کی ریسرچ تھی جو ہمارا خاندانی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ نسخہ جات اور ان کے بنانے کے طریقے ایسے کہ بے شمار کامیابی ہم نے دیکھی ہے کہ ایسے مریض جو 7 سال 10 سال سے بے اولادی میں مبتلا اور پریشان حال تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بھی خوشیاں دے دی۔ اس لیے ان طبی طریقہ علاج جو ہے یہ معمولی علاج نہیں ہے، اور یہ بہت بہت پیچیدہ امراض، جیسے بزرگوں کے پاس پروسٹیٹ گلینڈ کے بہت دور سے، بلڈ پریشر کے، جلدی امراض کے بڑی دور سے مریض آیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کا جو ہے طریقہ جو تھا وہ بہت ہی جو ہے
मौसर हुआ करता था, और उसको जो है उस पर जो है आज भी हम अमल करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए कामयाबियां अता कर देता है। देखें, सबसे ज़रूरी यही होता है कि आजकल जो है सबसे ज़्यादा, उस ज़माने में तो इतनी ज़्यादा नहीं था, आज जो है सबसे ज़्यादा जो है मसाइल जो है दर्दों के हैं। वजह मुफासिल, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, इरकुन नसा, लंगड़ी का दर्द, ये सारे मसाइल जो हैं ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हैं, और इसकी वजह से बेशुमार लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर सर्दी में कोई भी दर्द हो उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो भी जो है वो ये इरकुन नसा, लंगड़ी का दर्द, यानी ऐसा दर्द जो कि टांगों से रिलेटेड हो, जिससे चलने में मुश्किल हो। और इरकुन नसा, इर्क कहते हैं रग को, निसा मतलब है ये जो है ज़्यादा क्योंकि औरतों को होता है, और इसलिए इसको इर्कुन निसा यानी फीमेल। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन नाम है इसके ऊपर जो, और इसको शियाटिका पेन, इसका नेचुरल जो है रेमेडीज क्या हो सकती हैं, कैसे इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो है आसान से आसान आपको तरीके बताऊं, क्योंकि जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, वो रिसर्च जो होती है वो डिफरेंट जड़ी बूटियों पे होती है, लेकिन क्योंकि आपको उन जड़ी बूटियों के बारे में मालूम नहीं होता, और ना ही आपको वो जड़ी बूटियों की शिनाख्त होती है, और आप अगर उनको सही तरह परख के वो चीज़ और बनानी कैसे है, आमतौर पे तो ये सब लोग समझते हैं कि पीस के बना ली। हर ऐसी दवाई नहीं बनती, हर चीज का एक तरीका होता है, पहले कौन सी डालनी है, इकट्ठी मिक्स करनी है, अलहदा अलहदा करनी है, वजन में इनका जो है क्या तवाजन रखना है, क्योंकि हर चीज का सेटिंग जो है ये, क्योंकि एक उसको कौन कौन सी चीजें आपस में मिल सकती हैं, कौन सी आपस में नहीं मिलानी है, ये सारी चीजें एक तबीब, एक माहिर मालिज उसको मालूम होता है, और अपने हिसाब से वो बनाता है, तभी फायदा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है किसी माहिर मालिज के मशवरे से उस चीज को इस्तेमाल करें, तो यकीनी तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शिफा देने वाली अल्लाह ताला की जात, दवाई में शिफा नहीं, शिफा जब उस दुआ में अल्लाह ताला डाल देता है और मरीज वो जब लेता है, तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उसमें आसानियां पैदा कर देता है और मरीज ठीक हो जाता है। इसीलिए हमेशा जो है हमारे बुजुर्गों का तरीका था, जैसे कि आपको मालूम है हमारा तल्लुक एक ऐसे मस्जिद सदात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनी नौ इंसान की खिदमत कर रहे हैं, जहाँ वो कोई भी मरीज को जो है अद्वियात तजवीज़ करते थे, उसके साथ साथ उनको पढ़ाई के लिए कुरानी आयात का भी कहते थे, ताकि जो है ताकि उसके जब उसको इस्तेमाल किया जाए और अल्लाह का नाम लिया जाए, तो अल्लाह ताला शिफायाबी के रास्ते में आसानियां पैदा कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम जो है बुजुर्गों के तरीके को अपनाते हुए इसी तरह जो हम करें, ताकि शफायाबी में आसानियां पैदा हो। हमारा भी यही तरीका है
کہ ہم مریض کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے بھی، تاکہ جو ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک جو آج ہمارا ہے ارک النساء شیاٹیکا پین، یا جو ہے اس کو سلپ ڈسک بھی کہتے ہیں، لنگڑی کا درد یا ارک النساء۔ ہم نے عام سنا ہوگا کہ شیاٹیکا ارک النساء کا درد ایک قسم کے کمر کا درد ہوتا ہے۔ شیاٹیکا ہمارے جسم کی ایک نرو ہے، شیاٹیکل نرو جو ہے نرو ہے، شیاٹیکا ہمارے جسم کی ایک نرو ہے جس کو ہم شیاٹیکا نرو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے جب اس پر دباؤ بڑھتا ہے یا اس میں سویلنگ، سوجن، انفلمیشن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے جو ہماری کمر کے نچلے حصے سے لے کر ہمارے پاؤں تک جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی شدید درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں چلنا پھرنے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے، یہاں تک بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، پاؤں جو ہے سن ہو جاتا ہے، انگلیاں نمنس آ جاتی ہیں انگلیوں میں بھی، اور یہ بہت ہی سمٹمز جو ہے اس کی بہت ہی جو ہے ہو جاتی ہے۔ جو درد جب سٹارٹ ہوتا ہے فرام دا لوور جو ہے لیگ سے، یہ کمر سے نیچے لیگز کی طرف جاتا ہے، اس میں جو ہے نمنس ٹانگ میں ہو جاتی ہے، ڈیفیکلٹی ان واکنگ، چلنے میں مشکل ہوتی ہے، اور پاؤں میں بے حسی سی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو ہے یورین پاس کرنے میں بھی مسلز جو ویک ہو جاتی ہیں، اور کچھ پیشنٹ میں سٹول پاس کرتے وقت بھی مشکل آ سکتی ہے۔ اس کی کازز کیا ہوتی ہیں کہ بات کریں تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ جو ہے اس میں جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو مہرے ہوتے ہیں، ان دونوں مہروں کے درمیان میں ایک کشن ہوتا ہے جس کو ہم ڈسک کہتے ہیں، کشن ٹائپ ہوتی ہے ڈسک۔ اس ڈسک کو اپنی جگہ سے جو ہے ہلنے کی وجہ سے، جب یہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل جاتی ہے اور ہمارے جو نسیں ادھر سے گزر رہی ہوتی ہیں ان پر ٹچ ہوتا ہے اور دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سیاٹیکا پین اکثر ہوتا ہے۔ لمبر کنال جو ہوتا ہے اس کا جو ہے اس میں جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کنڈیشن میں جو ہمارا اسپائنل کارڈ ہے اس میں بھی جو سکڑاؤ کی وجہ سے بھی، پتلا ہو جانے کی وجہ سے بھی نسوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے اور ہمیں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ایک دوسرے پر کھسک جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی پر ایک دوسرے میں کھسک جائے، اس کی وجہ سے نسوں پر دباؤ ایک ٹکراتی ہے، گھستی ہے، اور اس کی وجہ سے نسوں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے اور درد ہوتا ہے۔ شیاٹیکا پین جو ہے یہ اس میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو ہو جائے تو اس کو کیا فوری طور پہ بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی مریض کو ایکیوٹ جو ہے فیز میں 1 یا 2 دن تک آرام ہو سکتا ہے، ہم مریض کو کہیں کہ تھوڑا ریسٹ کر لے، لیکن زیادہ عرصے کے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اگر ہم پرولونگ بیڈ ریسٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسل جو ہے ویک ہو جاتے ہیں،
اور جس کی وجہ سے اسپائنل کارڈ پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے. اس لیے سچویشن کے مطابق جو ہے ایکسرسائز جو ہے اس سے جو ہے ہمارے جو ہے اسپائنل کارڈ کو جو ہے مسلز کو جو ہے طاقت ملتی ہے اور وہ جو ہے اس میں درد کی شدت میں کمی آ سکتی ہے. اور جو نسوں پر دعا ہے وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، ہلکی پھلکی ورزش جو آپ کو کسی ماہر فزیوتھراپی یا آپ کا معالج تجویز کرتا ہے اس کو ضرور آپ اپنائیں، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کی ورزش کون سے ہمارے نروز کو جو ہے بہتر کرے گی اور ہمارے جو ہے ورٹیکل کالم ہے اور یہ جو شیاٹیکا کے جو ہے نمبر ہیں L4 L3 اور S1 اس کو کون سی مطلب ہے اس کے لیے کون سی ایکسرسائز بہتر ہے. اب دیکھیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے اور ہم اس طرح کی ایکسرسائز کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے ہلکی ورزش غذا میں کیا ہمارے لیے بہتر ہے، ٹھنڈی چیزوں سے، کیونکہ درد میں اگر ہم ٹھنڈی چیزیں لیں گے تو درد کی شدت میں بڑھ جاتی ہیں اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے پانی بھی ایون جو ہے نیم گرم استعمال کریں، ٹھنڈا نہ کریں اور ٹھنڈی چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. شیاٹیکا کا درد وہ ایپیسوڈز کی طرح آتا ہے اور جس کو ہم اٹیک کہتے ہیں اور یہ ایک اٹیک عموماً 4 سے 6 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں اور پرہیز اور غذا جو ہے اس کو معالج کے بتائے ہوئے اس کو استعمال کریں. مختلف اقسام کی ہلکی ورزش سے یہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ زندگی بھر رہنے والی بیماری نہیں ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے تو شیاٹیکا پین جو ہے وہ جلد اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور کیا کین یو گو دا جم ان شیاٹیکا پین؟ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ درد اٹیک کی شکل میں آتا ہے اور یہ جو ہے شیاٹیکا اٹیک شروع ہو تو جم بالکل نہ جائیں. جب بہتر ہو تو ڈاکٹر یا اپنے معالج یا فزیوتھراپی کے مشورے سے اس کی ورزش کی جائے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں. ورزش سے ہمارے مسلز بلٹ اپ ہوتے ہیں، بلڈ اپ ہوتا ہے اور ورزش سے ہمارے مسل جب بلڈ اپ ہوتے ہیں اس کی خاص قسم کی ورزش ہوتی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے اس میں اسٹرینتھن ہوتی ہے اور اسپائن اور جو ہے اسپائنل جو مسلز ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور یہ جو ہے درد آہستہ آہستہ رفع ہو جاتا ہے. اگر شیاٹیکا کے دوران ہمیں آفس جانا چاہیے تو شیاٹیکا کے دوران ہمیں اپنی جاب کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا. اگر ہماری جاب بیٹھنے کی ہے، آفس ورک ہے اور ڈیسک جاب ہے، کرسی پہ بیٹھنے کے لیے اور موزوں کرسی ہونا چاہیے اور کنٹینیو جو ہے اس میں جو ہے وہ
बैठ के काम जितना आसानी के साथ काम कर सकें वो कर सकते हैं, लेकिन आपका पोस्चर जो है वो ठीक होना चाहिए, आगे झुक कर नहीं करना, थोड़ा सा जो है आपकी बैक जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जो इसके लिए जो भी मेडिसिन है, आप पेन और सूजन को कम करने के लिए फ्रीक्वेंट जो है वो जो आप ले रहे हैं ताकि आपके मसल्स जो हैं वो बेहतर हो सकें, और अगर उसमें कोई स्वेलिंग है, सूजन है, तो वो पेन को जो है वो कम किया जा सकते हैं। अगर आप फील्ड जॉब में हैं जहां ज्यादा सफर करके जाना होता है और ज्यादा चलना होता है, तो वो जो है वो चंद दिन रेस्ट कर लें तो उनके लिए बेहतर है, ताकि ये दर्द जो है वो जल्द बेहतर हो सके और मुश्किल ना हो। अभी आपको इसके लिए शटिका के लिए आपको मैं होम रेमेडी जो है बताने की कोशिश करूंगा कि इसके लिए कौन कौन सी होम रेमेडी जो है इसके लिए फायदेमंद है। शटिका लंगड़ी का दर्द, इरकुन्नसा, शटिका पेन एक ऐसा दर्द होता है जो कभी कभी कुछ दिन रहने के बाद ठीक हो जाता है, कभी कभी ये बहुत तकलीफ दे भी हो सकता है। इरकुन्नसा, शटिका, लंगड़ी का दर्द हम जिस्म की एक जिस्म की एक नस होती है, हमारे कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर टांगों से होते हुए पांव तक जाती है। तकलीफ तब ज्यादा होती है जब इसमें सूजन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सूजन आने की वजह से पीठ यानी हमारे हिप्स के निचले हिस्से से लेकर पांव तक दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि पांव की जो उंगलियां, पांव और पांव की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। इसके बहुत से ज्यादा मरीज 50 साल से ज्यादा उम्र के देखने में आते हैं। वैसे ये किसी उम्र में भी हो सकता है, और ये ज्यादातर जो है ख्वातीन में ज्यादा होता है बनिस्बत मर्दों के। जब सुन का एहसास होता है, पांव की उंगलियां में झुंझलाहट या सुई की चुभन का एहसास होता है, कमर में आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ने लगता है, या पांव के निचले हिस्से में दर्द महसूस है, बैठने पर दबाव के पांव के पिछले हिस्से में, बैठने पर पांव के पिछले हिस्से में दर्द अचानक बढ़ जाता है, उठने बैठने में दर्द ज्यादा होता है। अब इसका जो आपको आसान साथ आपको इलाज बताते हैं कि जो घर में आप फौरी तौर पर करें, तो अमूमी तौर पर ये आम चीजें हैं जो आपके किचन में मौजूद होती हैं, उनको आपने करना है। देसी लहसुन लेना है, गार्लिक देसी, वो जो है वो चाइना वगैरह वाला नहीं, देसी जो हमारा देसी गार्लिक होता है वो आपने लेने हैं। 3 इसके जो है क्लॉव्स लेने हैं और इसको छील कर छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और इसके साथ ही जो है आधा इंच के लिए कच्ची हल्दी के भी छोटे छोटे आपने पीसेस करके, दूध 1 गिलास दूध में ये जो है आपने इसको जो है हल्का इसको उबालना है, ताकि इसका अच्छी तरह इसका जो है असर आ जाए। फिर इसको जो है छान कर ये जो है दूध जो है दिन में 2 दफा पीना है। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और इसके साथ साथ जो है आपने जो है
اور ایک بتاتا ہوں آپ کو، ہلدی، میتھی دانا اور زنجبیل کا پاؤڈر برابر مقدار میں لے کر آدھا چمچ صبح اور شام نیم گرم پانی سے کھا سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی اچھا جو ہے کمبینیشن ہے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ میتھی جو ہوتی ہے دانا، اس کو لے کر تھوڑا سا اس کو بھون لیں، اور جب یہ تھوڑا ہلکا سا جو براؤن ہونے لگے تو اس کو جو پیس کے گرم دودھ میں ملا کر اس کو اگر لیں تو اس کے درد کی شدت کے لیے بھی فائدہ ہے، جو سویلنگ ہوگی اس کو بھی کم کرے گا، جو نسوں میں نروز میں سویلنگ ہے اور درد کی شدت میں بھی کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں خصوصی طور پر یہ دودھ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ جو ہے ہضم نہیں ہوتا، ہمیں دودھ نہیں پی سکتے، ہمیں دودھ سے الرجی ہے، تو وہ اگر ٹرائی کریں تو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دوسرا، ان لوگوں کے لیے جن کو عموماً سر میں درد ہوتا ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ شیاٹیکا، ارک النساء، جس کے اوپر ہمارا آج یہ پروگرام ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا پروگرام تھوڑی دیر کے بعد یہ یوٹیوب میں لوڈ ہو جائے گا، اور یہ ہمارا چینل جو ہے حکیم شفقت علی شاہ صحت اور حکمت، اس میں جو ہے اپلوڈ ہو جائے گا۔ آپ خود بھی اس کو دیکھیں، فیملی فرینڈس کو بھی جو ہے ان کو ضرور سینڈ کریں، تاکہ یہ معلوماتی جو پروگرام ہے، یہ بہت ہی معلوماتی پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے جو ہے محفوظ رکھے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے صحت اور تندرستی عطا کرے۔ میں آپ کو ایک اس کے لیے جو ہے جڑی بوٹیوں کا تیل بتاتا ہوں۔ جڑی بوٹیوں کا تیل جو ہے آپ نے یہ بنانا ہے، یہ ہے، دیکھیں کہ ہوتا ہے کشت، ایک کشت ہوتا ہے شیریں، ایک ہوتا ہے کشت تلخ۔ کشت تلخ جو ہوتا ہے یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے آپ نے دیکھیں جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں برف باری ہوتی ہے، جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں لوگ جو ہے سلپ ہوتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، دردیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی علاقوں میں ایسی بے شمار خوبیوں والے جو چیزیں رکھی ہیں جو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کا آپ نے لینا ہے تیل، کالے تیل کا تیل، آپ نے لینا ہے زیتون کا تیل، اس میں جو ہے آپ نے یہ کشت کی تھوڑا سا اس کو توڑ کر چھوٹا چھوٹا کر کے اس کی جڑ تلخ بھی لینی ہے، پپلا مول لینا ہے، روغن جو ہے اس میں لونگ جو ہے وہ کرنا ہے، اس میں اسگن ناگوری وہ لینا ہے، اور سرنجاں شیریں لینا ہے، اور یہ تیل جو بنے گا یہ جو ہے اس میں آپ جو ہے وہ بھی ڈالیں، کیا نام ہے، شملو کی جڑ۔ یہ ایک ایسا تیل بنے گا، اس کو نیم گرم حالت میں آپ نے کمر کے پورے کمر کے جو ہے ہلکے ہاتھ سے، کیونکہ دیکھیں کہ یہ نچلے حصے میں تو بہت ہی آہستہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو مہرے ہیں ان میں جو ہے پہلے ہی جو ہے ڈسک اپنی جگہ سے موو کی ہوتی ہے۔ اگر ہم L4 L5 S1 جو ہے اپنی جگہ سے وہ اس کو زیادہ زور سے کریں گے، درد زیادہ اس لیے بڑے آرام سے اور پوری کمر پہ کرنا
ہے تاکہ جو اوپر سے بھی کوئی نروز وغیرہ اگر اس میں بھی کوئی درد ہے یا سویلنگ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ یہ بہت ہی اچھا آپ کو جو ہے یہ تیل بتایا ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے مند ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور چیزیں بتاؤں گا اور کیا کیا فائدے مند ہیں، کیونکہ آپ جو ہمارا پروگرام لوگ کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پروگرام کرتے ہیں تاکہ آپ جو آسانی کا ساتھ دیکھ سکیں۔ میں کرتا ہوں اتنا پروگرام جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات ملے، اسی لیے جو ہمیں کمنٹس آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب، حکیم صاحب، آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے جتنے بھی دوست احباب کو جو ہیں وہ انہوں نے سبسکرائب کے لیے کہتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، حفظ ایمان میں رکھے اور ہر مشکل مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرا ہمارا جو اس کے علاج جو ہے، اسلامک علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لائے، جب آسمانوں سے گزرے، ہر آسمان میں فرشتوں نے جو ان کو بتایا کہ اپنے اوپر جو ہے حجامہ جو ہے یہ لازم کر لیں۔ حجامے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور سنت نبوی ہے، اس لیے یہ جو حجامہ ہے اس ترتیب کے ساتھ کپنگ کریں کہ L4 L5 S1 جو ہے اس کے اوپر جو ہے رائٹ اور لیفٹ جو ہے یہ جو ہے آپ نے اس کو سپورٹنگ کے طور پر 5 جو ہے کپ لگانے ہیں، اور یہ جو ہے اس کو جو آپ کپ لگائیں گے تو اس سے بہت جلد فائدہ ہوگا۔ یہ کم از کم جو ہے 2-3 دفعہ لگانے سے ہی بہت ہی بہتر اس کے جو ہے ریزلٹ ملتے ہیں۔ یہ اسلامک وے طریقہ علاج ہے اور سنت نبوی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کرواتے تھے، اور ہمیں یہ آگے جو ہمیں کیونکہ سنت نبوی ہے بے شمار فوائد ہیں اس کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اور اس کو ضرور جو ہے ہم اس کو کریں جو ہے کپنگ کو۔ اور یہ کپنگ جو ہے یہ پرانا طریقہ علاج ہے اور آج تک اپنی افادیت کی وجہ سے خاص طور پر عرب ممالک میں، مسلمان کنٹریز میں یہ بہت ہی فائدے مند ہے۔ اور خود بھی آپ لگا کے جب حجامہ جب آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو ہے اس کو کبھی کبھی جو ہے ضرور لگانا چاہیے۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اسلامی تاریخ 17، 19 اور 21 کو جو ہے یا 14، 15 اور جو ہے یہ 31، 14، 15 تاریخ کو اگر کرایا جائے، نہیں یہ جو ہے کیا نام ہے یہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا L1 L4 L5 S1 پہ، تو یہ تاریخیں اسلامی بنتی ہیں 17، 19 اور 21۔ یہ اسلامی تاریخ کے مطابق اگر لگایا جائے تو اس کے قدرتی طور پر جو فوائد ہیں، جو ہمیں اسلامی روایات کے مطابق ہمیں جو گائیڈنس ملتی ہے، کیونکہ جو ہمیں گائیڈنس جو ہمارے بزرگوں کے تجربات اور یہ چیزیں جو ہمیں ملتی ہے، ہر چیز میں بہت ہی گہرائی ہوتی ہے اور اس کے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ جب انسان کو چوٹ لگتی ہے تو فوراً انسان جب چلنے لگتا ہے تو کوشش کر کے گرم ہوتا ہے تو اس کو کوئی اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ درد شدید ہوتا ہے، اور خاص طور پر سردیوں میں وہ درد جو ہے
وہ جو ہے ہرا ہو جاتا ہے۔ کسی قسم کا بھی ایسا پیچیدہ درد ہو تو اس میں جو ہے سب سے بہترین جو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، کچھ آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی فائدہ مند ہیں، اور وہی آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علاقے میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، جو سرد علاقے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، اور اس نے جو ہمیں چیزیں عطا کی ہیں واقع ہی فائدہ مند ہے۔ یہ ہے کہ سمبلو کی جڑ، سمبلو ایک درخت ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں، کافی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جو ہے گوند کندر، یہ بھی ایک اسپیشل گوند ہوتی ہے۔ گوند چیڑ، یہ بھی ایک سرد علاقے میں چیڑ کے درخت سے لگتی ہے۔ زنجبیل اور یہ میخ، یہ بھی سرد علاقے میں ہوتی ہے۔ ان کا صفوف بنا کر ان کو جو ہے اگر استعمال کریں تو یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سمبلو۔ سمبلو جو ہے ایک بوٹی ہے، درخت ہے، جس کے پھل کو ہم زرشک کہتے ہیں۔ زرشک ایک کالا چھوٹا سا ریزن ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت، ایسا اندر جب توڑتے ہیں تو خون کی طرح سرخ ہوتا ہے، اتنی اس میں پاور رکھی ہے، اتنی فائدہ مند چیز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو باز ہوتا ہے جس کی نظر بہت عقاب جس کو کہتے ہیں، بہت نظر تیز ہوتی ہے، اور وہ اس کی خوراک یہی ہوتی ہے، کتنی دور سے بھی اس کا شکار ہو وہ ایک دم اس کی کتنی سپیڈ، کتنی چستی ہوتی ہے، اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے اس پرندے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نعمتیں ہیں، اور یہ اس کی جڑ بھی جو ہے اس کی بہت ہی فائدہ مند ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں، تھوڑی سی تفصیل، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ یہ سرد علاقے میں ہمارا مانسیرا، بالا کوٹ، کشمیر، شمالی وزیرستان، اور یہ بلوچستان میں، اور یہ گلگت بلتستان میں، قلعہ سیف اللہ وغیرہ اس علاقے میں پایا جاتا ہے، اور یہ جھاڑی دار پودا ہوتا ہے، 7 سے 8 فٹ تک ہوتا ہے، شاخیں اس کی پھیلی ہوتی ہیں، اس پہ فروٹ لگتا ہے جس کو ہم سمبلو کہتے ہیں، اور اس کی جڑ، اس کی تنا، اس کی چھال، اس کو بربرس جو یہ کہا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جن لوگوں کے گلے میں کوئی تکلیف ہو، گلے سوجے ہوں، اور اس کو اگر اس کی جو ہے اس کو جو ہے اس کی جڑ کا چھلکا اتار کر اس کو کیا جائے استعمال، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے سوجن، اس سے درد اور بے شمار اس کے فائدے ہیں، بہت ہی حیران کن اس کے بربس آسٹیٹیا اس کا جو ہے نام ہے۔ انڈیا میں بربرس اس کو کہتے ہیں، اور انڈیا پاکستان میں اس کو جو ہے ہم جو ہے سملو اور اس کی جڑ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سی چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے، مختلف قسم کی ٹیومرز، رسولیوں کے لیے فائدہ مند ہے، دانت کے درد کے لیے اگر دانت ہلتے ہوں اور ان کے لیے سملو کی جڑ اور پان، جڑ پان، سملو کی جڑ اور ناب ہموزل ملا کر، اور اس کو جو ہے صبح و شام پیا جائے یا اس کے گگلز کیے جائیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ منجن کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر دانت میں درد یا مسوڑوں میں خون آتا ہو تو کسی اچھے منجن میں اس کی نصف مقدار
اس کو پیس کر اس کی جڑ کا پاؤڈر ملا لیں تو انشاءاللہ درد بہت جلد جو ہے اس میں شفا یابی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کے بہت زیادہ جوڑوں کے درد کے لیے اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو سوتے وقت اس کو جو ہے یہ اگر اس کو دودھ میں تھوڑا سا یہ اس کی جڑ کو پکا کر جو ہے کیا جائے تو اس سے بہت جلد درد جو ہے جسم میں کسی جگہ بھی ہو تو فائدہ مند ہے۔ شملوں کی ٹہنیوں کو جوش دے کر پینے سے پسینہ اور جو درد ہے کسی کے تو یہ اس کو رفع کرتا ہے۔ جوڑوں کے ہر قسم کے درد گینٹھیا میں بھی اور یورک ایسڈ سے بھی اس سے نجات ملتی ہے۔ تو اس کو جو ہے 3 ماشا ایک ٹکڑا رات کو 1 پیالی پانی میں بھگو دیں، گرم پانی، اور کوشش کریں کہ مٹی کا برتن پیالہ ہو تو صبح اس کو ناشتہ سے آدھا گھنٹہ پہلے اس پانی کو پی لیں تو اس سے جو ہے آپ کو جو ہے اور پھر دوسری دفعہ صبح جو بغایا ہوگا وہ نماز عصر کے بعد پئیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اس سے بہت زیادہ اور فوائد ہیں۔ عرق النساء کے لیے، شیاٹیکا کے لیے، عورتوں کی کوئی بیماری بلکہ ایک رگ سے جو کوہلو کی ہڈی سے لے کر پاؤں تک جاتی ہے، جب اس میں شدید درد ہو تو انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جو ہے استعمال اگر کیا جائے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ آپ جو ہے شملوں کی جڑ اور اس کے ساتھ جو ہے کٹ تلخ اور اس کے ساتھ زنجبیل ملا کر اس کو جو ہے پیس کر خالص شہد چھوٹی مکھی کا اس میں ملا کر، اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے، اگر کوئی ڈائبٹیز کے مریض ہیں تو اگر وہ شہد نہیں لینا چاہتے تو وہ پانی کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جڑی بوٹیوں میں جو بے شمار شفا یابی رکھی ہے اور یہ فائدہ مند ہے۔ ایک بار جو عرق النساء کی تکلیف جو ہے یہ بہت جلد اس میں افاقہ ہوگا۔ ایک پاؤ شملو باریک اس کی جڑ کو 4 کلو دودھ میں ملا کر پکائیں، جب 2 کلو رہ جائے تو اس کو جو ہے کھویا سا بن جائے گا تو اس میں حسب ذائقہ آپ جو ہے تھوڑا سا گڑ ملا لیں تو یہ آپ کے یورک ایسڈ، عرق النساء، جوڑوں کے درد، گینٹھیا، جتنی بھی تذابیت ہے اور جن کو زیادہ تذابیت ہوتی ہے ان کے لیے یہ صبح اور شام آدھا چمچ چائے والا جو ہے وہ لیا جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ہمیں ملتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو جو ہے پیچش ہوتی ہے، دست ہوتے ہیں، مروڑ آتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس میں شملو کی جڑ کی چھال اور اس میں زنجبیل کا صفوف ملا کر یہ دینے سے جو ہے پیچش، دست، پیٹ میں جو مروڑ ہوتا ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مختصر سا بتایا ہے، لمبا تو بہت ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دوں لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائے، اسی لیے آپ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں، ہمارا پروگرام یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ آپ جو ہے اس کو ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے کمنٹس اچھا دیتے ہیں۔
اور ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ریسرچ ورک جو آپ سے شیئر کیا جائے، تاکہ ان قدرتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اس سے ہم سب زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور اپنی صحت کو بہتر رکھیں۔ دیکھیں جتنا بھی ہم آج وقت وہ ہے، جتنا ہم فطرت کے نزدیک ہوں گے اتنا ہی ہماری صحت کے لیے بہتر ہے۔ اب بیماریوں کی وجہ کیا کہ ہم جتنا بھی فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو ہم کم سے کم کر رہے ہیں، اور پروسیسڈ فوڈ، کیمیکل والا فوڈ، کیمیکل والی جو ہے سپرے کی ہوئی سبزیاں اور یہ چیزوں کا جب ہم استعمال بڑھا رہے ہیں، اپنے آپ میں آسانی لا رہے ہیں جنک فوڈ کا، اور جو ہے یہ چیزوں کاربونیٹو جو ہے کاربونیٹو جو ہے ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹن فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، فروزن فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، جس سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جب ہم فطرت کے نزدیک ہوں گے تو یقینی طور پر ہماری صحت جو ہم بہتر ہوگی، اور ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے محنت سے کام کر سکیں گے، زیادہ توجہ دے سکیں گے، اور ہماری جو ہے لائف بھی آسانی کے ساتھ گزرے گی، فریش ہوں گے اور جو ہے بیماریوں سے دور ہوں گے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم جو ہے فطرت کے نزدیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوا جو ہمارا نظام ہے نیچر کا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دن ہمارا بنایا ہے، جب سورج نکل آتا ہے اللہ کا سولر کا نظام جو ہے شروع ہو جاتا ہے، وہ سولر جب ہمیں صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بہتر کریں، ہیوی کریں، دوپہر کو ہلکا پھلکا کو فروٹ وغیرہ کو کھا لیں، اور رات کا کم از کم مغرب کے ٹائم کھانا کھا لیں، اور رات کا کھانا کم کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، اور اس کے بعد واک ضرور کریں، ہضم ہو جائے، اور پھر جو ہے بیڈ پہ جائیں، آپ کی زندگی بہت آسان ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ اس دردوں کے لیے، وجع مفاصل کے لیے، جوائنٹ پینٹ کے لیے، عرق النساء کے لیے، شیاٹیکا کے لیے، اور بہت سے مسائل کے لیے، مسلز کی ویکنس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گون کندر، اور یہ جلدی امراض کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو جو ہے آپ جو ہے گون کندر اور رسوند، یہ جو ہے یہ آپ لے کر اس کا جو ہے یہ اچھا یہ آپ اس کا لیپ بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ لیپ جو ہے وہ اگر جو ہے جہاں آپ درد محسوس کر رہے ہوں، جہاں آپ کو درد ہو، اس کے ساتھ آپ گوند کندر، گوند گوگل گوند، اور اس کے ساتھ رسوند، اور اس میں جو ہے تل، کالے تل کا تیل، اس کے پاؤڈر مل کر کے ایک پیسٹ بنا لیں، اور وہ پیسٹ جو ہے کمر پہ جہاں آپ کے درد ہو رہا ہو اس کو جو ہے وہ پیسٹ کو لگائیں۔ اس سے دیکھیں کہ جتنی بھی سویلنگ ہوگی، جتنے بھی درد کے اسباب تھے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور آپ جو ہے آپ کو درد جو ہے آہستہ آہستہ رفع ہو جائے گی۔ دوسرا جو درد کی صورت میں جو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے بادی چیزیں زیادہ جن میں بادی ہوتی ہیں، جیسے آلو ہو گیا، پھول گوبھی ہو گئی، بینگن ہو گیا، ایسی چیزیں، اور خاص طور پہ جو زیادہ ٹھنڈی تاثیر کی چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ نے لیپ کیا ہے، درد کی شدت زیادہ ہے، تو گرم پانی کی بوتل کی بھی
اس کے اوپر تھوڑا سا تولیہ یا کپڑا وغیرہ لپیٹ کے وہ بھی ہلکا ٹکور بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے اس تیل بھی آپ کو بتا دیا تھا، آپ کو پیسٹ بھی بتا دیا ہے، اور جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کریں، وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند آپ کو ثابت ہوگا۔ ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے، جو بزرگوں کی ریسرچ، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی، کیونکہ ہم نے جو آنکھ کھولی، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر کے، باپ کی طرف سے بھی ہمارا جو فیملی تھی وہ حکمہ خاندان سے تھی، اور والدہ کی طرف سے۔ اس لیے جب ہم نے آنکھ کھولی تو گھر میں ہم نے مریض اور بچپن سے ہی دوائیاں بنتی ہوئی دیکھی، تو ہمیں بچپن سے ہی یاد ہے کہ جب بھی کوئی تیل بنتا، کوئی دوائی بنتی، کوئی معجون بنتا، کوئی خمیرہ، جتنی بھی دوائیاں بنتی، آج بھی ہمیں اسی طرح یاد ہے۔ ہم دیکھنے سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دوائی ابھی صحیح نہیں بنی، یہ شربت جو ہے ابھی صحیح نہیں بنا، یہ خراب ہو جائے گا، اس کو جو ہے اس طرح اس کو بنانا ہے، یہ صحیح نہیں بنا، کون سی دوائی پہلے ڈالنی ہے، کون سی بعد میں ڈالنی ہے، یہ ایک تجربے کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ کوئی چیز بھی کریں، کسی ماہر معالج کے مشورے سے کریں۔ پوری دنیا میں ہمیں جو ہے، ہمارا جو ہے یہ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کی فیملی، دوست احباب میں سے کوئی طبی نقطہ نگاہ سے کوئی مشورہ چاہتے ہوں تو آپ جو ہمارا فون نمبر ہے، یہ واٹس ایپ پہ ہے، آپ اپنی اس میں آپ جو ہے مشورہ لے سکتے ہیں، اپنی رپورٹس بھی سینڈ کر سکتے ہیں، دنیا میں کسی ملک میں بھی ہوں آپ، تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے رابطہ ہو سکتا ہے، آپ واٹس ایپ کے کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو ہے خود بھی یہ پروگرام دیکھیں، اپنے دوست احباب کو بھی ضرور شیئر اور سبسکرائب کرنے کا کہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس پر عمل کریں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو، اور ہم بیماریوں سے جو ہے ہم قدرتی جو فطری طریقہ علاج ہے اس کو اپنا کے کس طرح ہم بیماریوں کو بھگا سکتے ہیں، اس سے بہتر رہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ڈائٹ پلان جو ہے کسی ماہر معالج کے مشورے سے ضرور بنائیں اور اس پر ضرور عمل کریں، اپنی غذا میں تبدیلی لائیں، ورزش، واک، یہ آپ اپنائیں، تاکہ جو ہے آپ کو جو ہے اپنے بزرگوں کی طرح، آپ نے 30-40 سال پہلے اپنے بزرگوں کی صحت دیکھیں اور آج اپنی صحت کو دیکھیں، تبھی آپ اس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ نہ کبھی بیمار ہوئے تھے، نہ کبھی ان کی نظر کمزور ہوئی تھی، نہ کبھی ان کو شوگر ہوئی تھی، کیونکہ ان کی غذا، ان کی جفاکش تھے، ہمت کرتے تھے، کام کرتے تھے، فزیکل ایکسرسائز تھی، پیدل چلتے تھے، تو ان کی جو ہے صحت ہم سے بہتر تھی۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ
ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herballights.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب یو کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ یو کے، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herballights.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب یو کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔